ہے کہ یہ جس قسم کے مسائل کا آپ نے ذکر کیا ان کے لیے کوئی اتنے بڑے فنڈز درکار نہیں ہے، وہ جو ہے وہ مقامی انتظامیہ کے بس میں ہوں گے اور وہ یہاں سے فنڈ جنریٹ ہو کے جو ہے وہ ان مسائل کو حل کیا جا سکتا۔ اگر اس میں پنجاب گورنمنٹ سے یا وفاقی حکومت سے کسی قسم کی جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہوئی تو اس کے لیے بھی جو ہے ہم حاضر ہیں۔ باقی جو آپ کے بڑے مسائل ہیں، دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ 2018 میں 31 مئی کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، آپ کی حکومت، یقیناً میاں نواز شریف کی سربراہی میں جتنی بھی حکومتیں بنی انہیں سبھی یہ کہتے رہے کہ یہ بزنس کمیونٹی کی حکومت ہے، یہ تاجر برادری کی حکومت ہے، اور تاجر برادری کا جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ حاصل رہا۔ 2013 سے 18 تک جو پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے، اس میں اگر میں بنیادی مسائل کا ذکر کروں تو 2013 میں آپ کے علم میں ہے، میں پچھلی بات 99 سے نہ بھی شروع کروں وقت کی بچت کے حوالے سے، بات کو مختصر کرنے کے حوالے سے، تو 2013 میں حال یہ تھا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور دہشت گردی کا عالم یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ سبات میں دہشت گرد آ گئے ہیں، بس اب صرف اسلام آباد پہنچا چاہتے ہیں۔ آپ نے اب ہمارے اوپر اعتماد کیا، تاجر برادری پاکستان مسلم لیگ نون کی جیت کا ہرابل دستہ بنی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ 2018 میں اس ہرابل دستے میں تھوڑا فرق آیا، میں اس کا گلہ نہیں کروں گا، وہ گلہ جو ہے وہ میرے بھائی میاں منان صاحب نے کر لیا کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، تو یہ جو تاخیر ہوئی ہے تو اس کا کچھ باعث تاخیر بھی ہوئی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب 2013 میں آپ کی مدد سے پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف میاں شہباز شریف کی زیر سرپرستی پنجاب اور مرکز میں حکومت بنائی، تو دو یہ مسائل تھے، دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ان مسائل کے اوپر قابو پا لیا گیا تو پھر پاکستان کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس وقت حال یہ تھا کہ 20 گھنٹے کی صرف لوڈ شیڈنگ اور دہشت گرد سبات تک نہیں پہنچے تھے، کوئی بزنس مین یہاں پہ آنے کو تیار نہیں، لوگ دبئی میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہیں آ کے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، ہم کراچی، فیصل آباد یا لاہور آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ کیا اگلے 4 سالوں میں دہشت گردی کے اوپر قابو نہیں پایا گیا؟ دہشت گردی کے اوپر ایسا قابو پایا گیا، ایک فورس سی ٹی ڈی بنائی گئی جسے بہترین ہتھیاروں سے، بہترین تنخواہ، بہترین ٹریننگ سے جو ہے وہ میدان میں اتارا گیا۔ انہوں نے صرف 2017 تک نہیں، آج تک پنجاب میں کمپیریٹیولی جو ہے بعد میں وہ توجہ تو نہیں رہی اس محکمے کے اوپر، لیکن پھر بھی پنجاب میں جو ہے وہ دہشت گردی کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ کیا لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ ختم نہیں ہوئی؟ وہ کارخانے جس کے متعلق وہ کارخانے بنانے والے اور چائنا یہ کہتے تھے کہ جی یہ کارخانہ جو ہے یہ ہم اپنے ملک میں بھی لگائیں تو 5 سال میں لگتا ہے، اور آپ نے یہ 3 سال میں لگا لیا۔ یہ کیا کریڈٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو نہیں جاتا؟ وہ جنہیں انہوں نے پنجاب سپیڈ کا نام دیا، اور 4 سالوں میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ آج بھی جو بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ آپ کی جتنی ضرورت ہے اس کے برابر نہیں، اس سے کچھ زیادہ ہے۔ اگر کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ کچھ کارخانے ایسے ہیں جن کے اوپر بجلی مہنگی بنتی ہے، تو وہ پھر سرکلر ڈیٹ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ان کو
بند کیا جاتا ہے یا گیس کی فراہمی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی تو وہ کارخانے جو ہیں وہ پھر بند ہوتے ہیں، ورنہ کیپیسٹی جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور یہ پچھلی حکومت بھی تانا دیتی رہی ہے کہ جی انہوں نے تو اتنے کارخانے لگا دیے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن بجلی کی پیداوار اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آگے سے آگے جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو پھر کیا ضرورت تھی کہ جب 4 سال میں وہ ملک جس کے متعلق 2013 میں پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، یہ ملک دہشت گردی کی نظر ہو رہا ہے، یہ ملک لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو رہا ہے، جب ان تینوں چیزوں سے نکل آیا اور اس کی شرح نمو جو ہے وہ 6.2% ہو گئی، اگر 7% کے اوپر ملک جو ہے وہ ترقی کرے تو نہ اس میں کوئی بے روزگار ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی بھوک سے مرتا ہے، اور لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں۔ تو پھر اس پروجیکٹ کو جس کو 2018 میں لایا گیا، بھلا اس کی پھر ضرورت کیا تھی؟ وہ نفرت کی سیاست جسے 2014 میں شروع کیا گیا دھرنے سے، یہ آج بات ہو رہی ہے کہ یہ 9 مئی کو یہ سارا کچھ ہوا، او بھائی یہ 9 مئی کو نہیں ہوا، یہ 2014 میں کیا اس وقت تھانوں پہ حملے کر کے عمران خان نے خود اپنے بندوں کو زبردستی نہیں چھڑوایا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یادداشت میں بھی یہ محفوظ ہوگی۔ کیا اس وقت سر عام یہ نہیں کہا گیا افسروں کے نام لے کے آئی جی ایس پی فلاں فلاں میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا؟ تو یہ جب آپ ایک لیڈر جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، اس قسم کی تقریر کرتا ہے، تو وہ کیا میسج دیتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں کو کس طرف وہ لگاتا ہے؟ کیا اس وقت بجلی کے بل نہیں جلائے گئے؟ کیا یہ کہا نہیں گیا کہ بل ادا کرنے بند کر دیں؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ بینکنگ چینل سے پیسے نہ بھیجیں، آپ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے پیسے بھیجیں، ہنڈی کے ذریعے سے پیسے بھیجیں؟ سول نافرمانی اگر یہ نہیں ہے تو اور پھر کیا سول نافرمانی ہوتی ہے؟ ریاست کو گرانا جو ہے وہ یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ وہی نفرت ہے جس نفرت کے اوپر تسلسل کے ساتھ کام کیا گیا۔ اپنے مخالفین کو گالیاں دینا، ہر کسی کو کہنا کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، جھوٹے مقدمات بنانا، یعنی ایک ایسا ماحول بنایا گیا میاں نواز شریف کے خلاف، پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2018 تک جو ماحول بنایا گیا اس کے بعد 3.5 پونے 4 سال حکومت رہی ہے اور بے پناہ اختیار رہا ہے، سارے ون پیج اس وقت جو ہے وہ 1 پیج تھا ہر طرف۔ تو پھر کیا ثابت کیا؟ میاں نواز شریف کو پھر نکالنا تو اس بات پہ پڑا کہ جی آپ کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے دبئی میں، آپ نے اس میں اپنے آپ کو ڈائریکٹر شو کیا ہوا ہے، شاید وہ شو انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ کوئی ویزا وغیرہ میں آسانی ہوتی ہے، تو آپ نے اس میں اس کی ایک تنخواہ بھی ہوتی ہے ڈائریکٹر کی، تو تنخواہ آپ نے لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، تو جب آپ لے سکتے تھے آپ نے لی نہیں ہے تو آپ کو اپنے پیپرز میں دکھانی چاہیے تھی، آپ نے دکھائی نہیں ہے، لہذا آپ اپنی ساری زندگی کے لیے نااہل۔ یعنی اس قسم کا جو ہے وہ ایک حربہ جو ہے اپنایا گیا، میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، انہیں حکومت سے نکالا گیا، انہیں پارٹی کی صدارت سے جو ہے وہ ہٹایا گیا، لوگوں کو پی ایم ایل این کے ٹکٹ زبردستی وڈرا کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا، لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے، لوگوں کو زبردستی کہا گیا کہ آپ آزاد الیکشن لڑیں، پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن نہ لڑیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کرنے کے بعد جو ہے یہ پھر ایک حکومت بنائی گئی، جو حکومت جو ہے وہ نفرت کی سیاست کی بنیاد کے اوپر برسے اقتدار آئی۔ انہیں برسے اقتدار آنے کے بعد چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے، ہم اب اقتدار تو ہم نے حاصل کر دیا ہے لیکن اب ہم خدمت کریں گے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ایک بی ٹی ممبر اور ایک جو حلقے کا چیئرمین منتخب ہوتا ہے وہ بھی منتخب ہونے کے بعد کہتا ہے کہ جی میں سب کو ساتھ لے کے چلوں،
لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں اس ملک کی اور بدبختی دیکھیں ان لوگوں کی جو بالآخر 9 مئی کو اپنے انجام کو پہنچے ہیں کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو میاں شہباز شریف صاحب نے غالباً وہ پہلی ان کی اسپیچ تھی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اللہ نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، ملک کے معاشی حالات جو ہے وہ درست نہیں، تو آپ جو ہے وہ ایک چارٹر آف اکانومی کریں، کچھ چیزوں کے متعلق ہم سب طے کر دیں، آپ ہوں ہم ہوں کوئی ہو، ان کے اوپر پوری قوم طے کر دے کہ جی یہ کام تو ہونے ہی ہونے، تو آپ چارٹر آف اکانومی کریں. اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ. اس کے بعد عمران خان صاحب اٹھ کے گالیاں دینی شروع کر دی، تم تو چور ہو، تم تو ڈاکو ہو، تم این آر او چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں آپ کے خلاف مقدمہ بناؤں، میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو آپ کے خلاف مقدمات بناؤں گا، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں. آپ اس کا تکبر اور اللہ کی بے آواز لاٹھی دیکھے، جو کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اسے سب نے آج چھوڑ دیا. اب وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ کسی کا رابطہ ہی نہیں ہے، میں فون کرتا ہوں تو میرے ساتھ کوئی فون کے اوپر جو ہے وہ کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو یہ نفرت جو ہے یہاں سے شروع کی. 4.25 سالوں میں ملک کی اکانومی کا بھٹا بٹھایا. یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ، جس معاہدے کی وجہ سے نہ آپ تیل سستا کر سکتے ہیں، نہ آپ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ اس میں سبسڈی دے سکتے ہیں، نہ آپ گیس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں. یہ معاہدہ جو ہے یہ آپ کے بھی علم میں ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ معاہدہ جو ہے یہ اسی حکومت نے کیا. یہ سارا کچھ باقاعدہ لکھ کے دیا. اب آئی ایم ایف والے جو کہتے ہیں یہ سارا کچھ کریں، اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ معاہدہ انہوں نے غلط کیا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا نام کیا ہے، یہ حکومت پاکستان نے معاہدہ کیا ہے. تو جو معاہدہ حکومت پاکستان نے کیا وہ حکومت پاکستان نے پورا کرنا، ہمیں اس بات سے کیا غرض کہ وزیر اعظم کا نام عمران خان ہے یا میاں شہباز شریف. اور اس وجہ سے ملک جو ہے وہ آج بھی معاشی طور کا ہے. اور 3.5 پونے 4 سال میں چلیں، میں پورے ملک کی بات نہیں کرتا، فیصلہ آباد کی بات کرتا. اگر ہاسپٹلز کی بات کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ایف آئی سی ہاسپٹل بنایا، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. یہاں پہ لوگوں کے جو ہے وہ دل سے متعلقہ، کارڈیالوجی سے متعلقہ جو ہے وہ علاج معالجہ جو ہے ہو رہا ہے. ایف آئی سی جو ہے وہ بنایا، غلام محمد آباد ہاسپٹل بنا، سمن آباد ہاسپٹل بنا، حسین شہید ہاسپٹل پیپلز کالونی میں جو ہے وہ بنا. اگر میں روڈز کی بات کروں، موٹر ویز بنے. موٹر وے جو ہے یہ جو سرگودا روڈ سائڈ پہ ہے اور جو دوسری سائڈ پہ ہے ملتان موٹر وے، یہ کس کے دور میں بنے؟ یہ ہمارے دور میں بنے. ان سے تو اتنا نہیں ہو سکا کہ ملتان موٹر وے کے اوپر جو ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں ان کو انتظام کر دیں، وہاں سے ہی لوگوں کو جو ہے وہ پیٹرول اور جو ہے وہ وہاں پہ ریسٹ ایریاز میں جو ہے وہ سہولت ملے. وہ بھی آ کے اب ہم نے کی، ورنہ 3.5 پونے 4 سال میں یہ نہیں کر سکتے. اگر چلڈرن ہاسپٹل، یہ کس دور میں بنا؟ فلائی اوورس، ایکسپریس وے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ 3.5 پونے 4 سال میں کوئی ایک بات بتا دیں. ماسوائے کے ایف آئی سی میں جو ہمارے نام کی تختی لگی تو اسے اتار کے اپنے نام کی لگا دی. اس کے علاوہ یہ بتائیں کسی ہاسپٹل میں کوئی 2 کمرے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ تمام مین روڈز جو ہیں جو فیصل آباد کو باہر سے جو ہے وہ ملاتی ہیں، ان میں سے بتا دیں کہ کوئی انہوں نے جو ہے وہ اس کی ریپیئر بھی کی پورے 3.25 سالوں میں. اسی طرح سے جو منصوبے ہم نے ادھورے چھوڑے، یہ جو امی پور بازار کے باہر جو پارکنگ پلازا ہے یہ ہم نے شروع کیا اور اس نے اگلے 2 سال میں مکمل ہونا. یہ 2019 میں مکمل ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا، آج تک نہیں ہو سکا. 3.25 سال میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا.
یہ جو کارخانہ بازار کے باہر جو پارکنگ پلازا کے لیے جگہ چھوڑی تھی، یہ پارکنگ پلازا جو ہے وہ یہ بننا ہے، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کام جو ہے وہ نہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں ماسوائے نفرت پھیلانے کے، گالیاں دینے کے، ولگیرٹی کو فروغ دینے کے، اوئے توئے کا کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانے کے، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے علاوہ اور کیا کیا گیا، اور نوجوانوں کے ذہنوں میں اس طرح کا زہر بھرا گیا، اس طرح کا برود بھرا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کا اگریشن تھا ان نوجوانوں میں جنہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو یہ ریڈ لائن ہوگی. کسی ریاست میں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر مجھے ریاست نے گرفتار کیا تو جو ہے وہ ریڈ لائن ہوگی اور ہم ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں گے؟ تو بھئی عدالتیں کس لیے ہیں؟ اگر ریاست گرفتار کرتی ہے، غلط کرتی ہے، مقدمہ جھوٹا بناتی ہے تو آپ عدالت میں جائیں. یہ کہنا کہ میں ریاست کی ایسی تیسی پھیر دوں گا تو یہ تو پھر ریاست کے خلاف بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے. اور انہوں نے 9 مئی کو وہی کیا. اس مقصد کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی، باقاعدہ لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ جب یہ چند 100 لوگ پورے ملک میں جا کے فوج کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے، چڑھ دوڑیں گے، تو اس کے بعد پھر پیچھے ہزاروں لاکھوں عوام کا جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ پہنچ جائے گی، اور اس طرح سے جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ گر جائے گی اور ہم اس طرح سے جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے. اور قابض ہونے کے بعد کرنا کیا تھا؟ وہی جو بطور وزیر اعظم کہتے رہے ہیں کہ جی میرے پاس اگر اختیار ہو تو میں کم از کم 500 بندوں کو جو ہے نا وہ پھانسی دے دوں. 5000 بندوں کو اگر ایک ہی دفعہ جو ہے وہ پھانسی دے دی جائے یا گولی مار دی جائے تو پورا ملک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. سعودی عرب کا قانون جو ہے وہ بہت اچھا ہے، چائنا میں بھی جو ہے وہ بہت اچھا قانون ہے، وہ بھی جو ہے وہ فوری ٹرائل کر کے جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں. یہ ارادہ تھا کہ بعد میں جو ہے وہ ہم پھر یہ کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کی جو ہے وہ بہتری مقصود تھی. یہ ملک جو ہے وہ اللہ کے کلمے کے نام پہ بنا. ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے حصول کے لیے جب جدوجہد کی قائد اعظم کے ساتھ، تو انہوں نے یہی کہا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ جو ایک فتنہ، میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک فتنہ ہے، ناسور ہے پاکستان کی سیاست میں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں جو بیٹھے ہیں یہ میرے حلقے میں ہزاروں لوگوں نے اگر مجھے ووٹ دیا تو ہزاروں لوگوں نے خلاف بھی دیا. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ جتنے میرے خلاف ہیں یہ سارے چور ہیں، یہ سارے ڈاکو ہیں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ معاشرہ چل سکتا ہے؟ یعنی اختلاف کو برداشت کرنے کی بجائے آپ کہیں کہ جو اختلاف رائے رکھتا ہے اس کو جو ہے وہ میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. سیاست میں گفتگو کے بغیر، بلکہ اس معاشرے میں جب تک آپ بات نہ کریں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں نہ، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو عزت نہ دیں، آپ مجھے بتائیں کہ رہ سکتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کو نہیں چلا سکتے. آپ اپنے گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ اگر مکالمہ نہ کریں، ان کی بات نہ سنیں، ان کے اعتراض کو جو ہے وہ آپ عزت نہ دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ فہمی نہ کریں، آپ گھر نہیں چلا سکتے. اور یہ بندہ کہتا تھا کہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے مر جاؤں. اس سے پہلے کہ میں مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. اور کہتا تھا کہ میں جمہوری لیڈر ہوں، میری سیاسی جماعت ہے، میں سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں، اور میں جو ہے وہ جمہوریت کے ذریعے سے جو ہے وہ ملک میں برسر اقتدار ہونا چاہتا ہوں. اور خیالات جو ہے وہ یہ تھے. جب یہ چلا رہا تھا وہ اپنا لانگ مارچ، یہ غالباً یہ کاموں کی کے پاس تھا، تو اس دن شام کو
کسی صحافی نے سوال کیا تو میاں شہباز شریف صاحب نے واضح تو نہیں لیکن کوئی اس طرح کی بات کی کہ مذاکرات بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، اس طرح کی بات کی۔ اس نے اگلے دن صبح 1.5 گھنٹہ اس بات پہ لگایا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ میں تمہارے ساتھ بات کروں، تم تو چور ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، تو میں تمہارے ساتھ بیٹھوں، میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ بات کروں۔ اور یہ پھر اللہ کا جو ہے وہ انتقام دیکھے کہ اب جن سے وہ بات کرنی چاہتا ہے ان کی روز منتیں کرتا ہے کہ جی ہم میرے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ وہ بات نہیں کرتے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو نفرت کی سیاست جسے فروغ دیا گیا، جس کی وجہ سے ملک پیچھے گیا، ملک کی ترقی جو ہے وہ رکی۔ آج چاہیے تو یہ تھا نا کہ آج ہم مقابلہ کرتے، میں کہتا کہ جی ہم نے یہاں پہ یہ FIC بنایا ہے، ہم نے جو ہے وہ چلڈرن ہاسپٹل بنایا ہے، ہم نے فلائی اوورز بنائے ہیں، میٹرو ایکسپریس وے بنایا ہے، اور دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے FIC کے مقابلے میں جی دیکھیں جی FIC اس وقت جو ہے یہاں پہ 100 کمرہ تھا، ہم نے دیکھے کمرہ بنا دیا، ہم نے یہ ترقی کی ہے، ہم نے اس میں یہ جو ہے وہ بہتری کی ہے۔ لیکن پاس ایک ہی کام ہے، جی چور ہیں یہ ڈاکو، ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ان کے خلاف اس کے علاوہ کوئی بیانیہ نہیں تھا۔ 8 مئی تک کوئی بیانیہ